نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انسان، ملائکہ اور جنات کے متعلق کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دو مخلوقوں کو پیدا کیا، ایک فرشتہ اور ایک جنات۔ لیکن اس سے بھی پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن زمین یعنی مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو، پیر کے دن اللہ رب العزت نے پھر اس زمین میں درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن امر مکروہہ یعنی بری چیزوں کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن اللہ رب العزت نے نور اور جمعرات کو چوپاؤں کو پیدا کیا، پھر جمعہ والا دن آدم علیہ السلام۔ لیکن ہمارا مقصد کہ بدھ والے دن نور پیدا کیا، اس کے متعلق عجائب القصص کے اندر والجان خلقناہ من قبل من نار السموم کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پہلے آگ کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کرنے کے بعد اس آگ میں اللہ رب العزت نے نور کو بھی بنایا، اس آگ کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پھر اس کے آگ سے یعنی شعلوں سے یا لو سے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا۔ اب ملائکہ اور جنات جب وجود میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو آسمانوں کی ڈیوٹی دی کہ وہ آسمانوں پر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور ان کی حمد و ثنا بیان کریں، اور جنات کو اللہ رب العزت نے زمین میں پھیلا دیا۔ اب جب جنات زمین میں پھیل گئے، پوری زمین کے اندر ان کی الگ الگ سلطنت، الگ الگ بادشاہتیں بن گئی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی اور جنات کے اندر بھی کچھ چیزیں ایک جیسی رکھی ہیں۔ وہ یہ کہ فرشتوں کے اندر عقل بھی ہے، وہم و خیال، شہوت اور غضب، لیکن جنات اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو عقل کے تابع کر دیا، یعنی وہم، خیال، شہوت اور غضب، اس کو فرشتوں کی عقل کے تابع کر دیا۔ فرشتے جیسے چاہیں استعمال کریں، یہ ان کا حکم، ان کی خواہشات عقل کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح اس کا الٹ کہ جنات کے اندر بھی یہی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں عقل کے تابع نہیں ہیں، ان کا تمام کام اختیاری تھے اور وہ مکلف تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے عرصہ دراز تک اللہ رب العزت کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر حسد اور بغض پیدا ہوا، نفرتیں پیدا ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ خون ریزی شروع ہو گئی۔ اب خون ریزی میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ شاشین کا ہے۔ اب شاشین کون ہے؟ شاشین اور ساتھ اس کی بیوی جس کا نام تبلیس تھا۔ اب تبلیس اور شاشین کون تھے؟ یہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور بہت زیادہ جنگجو، بہادر تھے، اور یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ شاشین کا جو چہرہ تھا، قد و کاٹ بہت بڑی تھی، اور چہرہ اس کا شیر کی طرح تھا، شیر والی صفات اس کے اندر موجود تھی، اور اسی طرح جو تبلیس تھی اس کی بیوی، اس کے اندر بھیڑیے کی صفات تھی، لیکن دونوں جنگ کرنے میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے جنگ کی، زمین پہ فساد پھیلایا، جس کی سلطنت میں گھستے خون ریزی کرتے اور قبضہ کر لیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے، اور پھر
انہی کی اولاد یعنی اس شیر کی صفت والے شاشین اور بھیڑیے کے چہرے والی تبلیس، ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام ابلیس ہے۔ اب جب ابلیس پیدا ہوا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچپن کی حالت میں تھا، بچہ تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ بڑا تھا یعنی شادی شدہ تھا۔ بہرحال جب ابلیس بھی دنیا میں آ گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے والدین بڑے بہادر ہیں، جس طرف منہ کرتے ہیں اس طرف خون ریزی اور ملکوں کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی بادشاہت قائم کر رہے ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے بھی سنا کہ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی تمام جنات کو بہت مان تھا، بہت غرور تھا اس بات پر کہ یہ جس قافلے کے سامنے، جس گروہ کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں ان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر انہوں نے خون ریزی عام کر دی، بہت زیادہ خون بہایا، گناہ گار بے گناہ سب شامل تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ جاؤ زمین پر، جا کر زمین کو ان شیاطین سے جو خون ریزی کر رہے ہیں زمین کو پاک کر دو۔ اب فرشتوں کی ایک جماعت آئی، آ کر انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ ابلیس کہتا ہے کہ جب فرشتے آئے مقابلے کے اندر، اور خصوصاً میرے ماں باپ کے سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ فرشتوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ لڑنے کے لیے میرے ماں باپ کے سامنے آ گئے، یعنی تبلیس اور شاشین کے سامنے آ گئے، کیونکہ یہ بھی دونوں بادشاہ اور ملکہ تھی۔ بہرحال وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے تھے، اور ان کے اندر صفات وہی تھی، طاقت اسی طرح تھی، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو پھر فلک نے وہ تماشا بھی دیکھا کہ جب بہادر سے بہادر جنات، جیسے یہ دو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے تھے، وہ فرشتوں کے مقابلے میں آئے، اور نا امیدی طور پر کہ امید نہیں تھی کہ وہ شکست کھائیں گے، ہر جن خوش تھا کہ فرشتے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن جب اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ آئی، انہوں نے زمین پہ یہ جنگ کی، جہاد کیا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کامیابی دی، اور اس جنگ کے اندر ابلیس کا والد شاشین اور ابلیس کی والدہ تبلیس دونوں مارے گئے۔ بلکہ ایک کتاب میں آتا ہے کہ ابلیس کا ایک بھائی تھا جس کا نام مرہ تھا، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا، اور باقی جو بچے فرشتوں نے ان کو پہاڑوں کی طرف اور جزائر کی طرف کھدیڑ دیا، یعنی زمین کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ اور کچھ شریر جو قابو آئے، فرشتوں نے ان کو قید کیا، قید کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ابلیس کا ہے کہ ابلیس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، کیا سلوک ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ لے کر آئیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس کیسا نکلا اور پھر وہ انسان کا دشمن کیسے بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔